بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران نے کشیدگی کم کرنے کا جو یورپی ممالک کا مطالبہ ہے اس کو سیاسی شعور کا فقدان قرار دے دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر دنیا کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے، ایک ریت رواجوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ظالم سے ہمیشہ یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ظلم کم کریں۔ یہاں پر ایران اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس وقت ظالم کی صف میں کھڑا ہے، ایران اس وقت مظلوم کی صف میں کھڑا ہے۔ اور جبکہ عالمی طاقتیں مطالبہ کس سے کر رہی ہیں؟ مطالبہ خاموش رہنے کا، مطالبہ چپ رہنے کا، محض آرائی نہ کرنے کا، مطالبہ ڈیفنس نہ کرنے کا مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایران سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت برطانیہ، امریکہ، جرمنی سمیت کئی یورپین ممالک ایران سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن ان ممالک میں سے کوئی بھی ملک اسرائیل سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ اپنی کشیدگی کم کریں۔ اگر ماضی کی اگر کچھ چند مثالیں لی جائیں تو اسرائیل نے ایران کے اندر گھس کر حملے کیے ہیں، ایرانی آرمی کے بندوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں حماس کے سیاسی رہنما کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن عالمی طاقتیں اگر مطالبہ کر رہی ہیں خاموش رہنے کا، کشیدگی کم کرنے کا، تو وہ ایران سے کیا جا رہا ہے۔ تو ایران اس وقت عالمی طاقتوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سیاسی فقدان کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ ایران سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر مسعود کو کال کی اور تقریباً یہ کال 30 منٹ تک جاری رہی۔ اس کال سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے صدر جو بائیڈن، جرمنی کے وفود سے اور دوسرے فرانس سے بھی رابطہ کیا، جس کے اندر ایران کو کشیدگی نہ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب ترکیہ کے اندر امریکی جو سفیر ہیں جیف، انہوں نے ترکیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام اتحادی مل کر ایران کو کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کریں، ایران مزید کشیدگی نہ بڑھائیں۔ اگر ہم برطانوی وزیر اعظم کی صدر مسعود کو کال کے بارے میں بات کریں تو برطانوی وزیر اعظم نے صدر مسعود کو کال کرتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے سے باز رہے، مزید کشیدگی نہ بڑھائے، خطے میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تقریباً پچھلے ایک سال سے خطے میں جنگ اگر کسی نے مسلط کی ہے تو وہ اسرائیل نے مسلط کی ہے۔ اسرائیل تقریباً 40,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، جبکہ غزہ کی ایک پٹی سے 76,000 سے زائد لوگوں کو جبری طور پر بے گھر کر چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایران 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی میں برطانوی میڈیا کے مطابق سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل پر حملہ کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایران کی صورتحال دیکھی جائے تو ایران اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں حتمی رائے کوئی بھی ملک نہیں دے سکتا، چاہے وہ اسلامی ملک ہو، چاہے وہ یورپین ملک ہوں، چاہے ایران کے اتحادی ہوں یا ایران کے اتحادی نہ ہوں۔ اس وقت کوئی بھی یہ فیصلہ یہ حتمی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ایران کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایران اسرائیل پر کوئی چھوٹا موٹا حملہ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران ایسا حملہ کرے جو رہتی دنیا تک ایک ہمیشہ کے لیے ایران کا نام بلند کر دے۔ لیکن ایران کو اس وقت سوچنا ہوگا، ایران اس وقت حتمی فیصلے پر ہے کہ ایران کو اس دفعہ ایسا جواب دینا ہوگا جس سے وہ اپنے مخالفین کو خاموش کروا سکے۔ اس وقت ایران کے جو مخالفین ہیں ایران پر حملہ کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پر، سیاسی نعرے بازی کے طور پر دیکھا جائے اور چاہے وہ حملوں کی صورت میں دیکھا جائے۔ ایران کے اندر گھس کر ایرانی فوجیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، ایران کے اندر گھس کر ایران کے مہمانوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایران کو
کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرنے کے بجائے یورپین ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو روکیں۔ اسرائیل غزہ سمیت فلسطین کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں کشیدگی بڑھانے کے بجائے کم کرے اور اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کرے۔ ایران کا بھی یورپین ممالک سے یہی مطالبہ ہے۔ ایران کا برطانوی وزیر اعظم سے کہنا تھا کہ ہم سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرنے کے بجائے آپ اسرائیل سے مطالبہ کریں کہ غزہ میں جنگ بندی کریں، اور جبکہ ایک ویلڈ سا مطالبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ عقل اس بات کو کہتی ہے کہ اس فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے بجائے جنگ بندی کی جائے۔ امن کا گہوارہ اس خطے کو بننا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، اور یہ آگ کب دنیا کو لپیٹ میں لے لے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر حال ہی میں دیکھا جائے، اسرائیل نے، عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں طبی رکن سمیت 3 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب غزہ کے خان یونس میں 76,000 سے زائد لوگوں کو جبری طور پر بے گھر بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس وقت کی موجودہ ایران، اسرائیل اور فلسطین کشیدگی کی صورتحال۔ دنیا کہاں پر کھڑی ہے، کس سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے، کون کیا کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم لمحہ لمحہ آپ کو آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے آنے والی اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے ولاگ میں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن سمیت سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔